ہر محمد والے محمد بلند تر صلوات رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ومولانا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا. اسمہ فی القرآن احمد وفي السماء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین مجلس، صاحبان عزت و شرف، اجر رسالت کے عنوان سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی اور جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے الا المودۃ فی القربى، مگر اگر آپ دینا چاہتے ہیں اور آپ نے سوال کیا ہے تو پھر اجر رسالت یہ ہے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو. بنیادی طور پر 3 رکن ہیں. اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا. ظاہراً کہہ رسول رہے ہیں مگر کہلا خدا رہا ہے. ظاہراً رسول کہہ رہے ہیں مگر کہلا خدا رہا ہے. اس لیے کہ اگر خدا نہ کہلاتا، خود رسول کہتے، تو پھر یہ چیز قرآن میں نہ ہوتی بلکہ حدیث میں ہوتی. یہ قرآن میں نہ ہوتی بلکہ حدیث میں ہوتی. قرآن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً رسول کہہ رہے ہیں مگر کہلانے والا ذات رب العزت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کار رسالت پر جو میں نے آپ کی ہدایت کی ہے، جو میں نے آپ کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لے کر آیا ہوں،
اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو. اب یہ مودت کے اس بات کے مراحل کی بات ہے. یہاں پر بنیادی جو ارکان ہیں آیت میں وہ 3 ہیں. سب سے پہلا سائل، سب سے پہلا رکن سائل، دوسرا رکن سوال، اور تیسرا رکن جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس کو عربی زبان میں مسئول کہتے ہیں، جس کا سنگولر مسئول ہے اور جس کا پلورل جمع مسئولون ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لہذا 3 بنیادی رکن ہیں. سب سے پہلا رکن سائل، دوسرا سوال، اور تیسرا مسئول جن سے سوال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر سائل کون ہے؟ پیغمبر نہیں ہے. سائل ہے ذات باری، سائل ہے خالق کائنات، سائل ہے رب العزت. سوال کیا ہے؟ اجر رسالت. سوال اجر رسالت. اور مسئولون کون ہے؟ مسئولون ہے امت پیغمبر. اب دیکھیں اجر رسالت کی اہمیت کیا ہے. اجر رسالت یا مودت قربا کس منزل پر فائز ہے؟ پیغمبر سے کہا گیا کہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں کار رسالت کی. کس چیز کی؟ نماز کی، روزے کی، حج کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، تولا کی، تبرہ کی. ان سب چیزوں کی جو آپ نے ہمیں ہدایت کی، جو آپ نے خدا کے راستے پر ہمیں لا کر کھڑا کیا، ہم اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. ہم اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو اجرت مودت قربہ سے مودت ہے. یہاں پر سائل پیغمبر نہیں، اللہ کی ذات ہے. سوال قربہ سے مودت کا ہے. مسئول امت پیغمبر ہے. نہیں دیکھیں، جس ورڈ پہ یا جس لفظ پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ لفظ مسئول ہے. مسئول کون ہے؟ امت پیغمبر. اب جب قیامت کا دن ہوگا اور امت پیغمبر اپنے اعمال کو لیے ہوئے جنت کی طرف گامزن ہوگی، جنت کو لیے ہوئے، اپنے اعمال کو لیے جنت کی طرف گامزن ہوگی. قرآن سورہ صافات میں ندا دے گا، وَوْقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. دیکھیں لفظ مسئولون، سائل، سوال، مسئول. مسئول کون ہے؟ امت پیغمبر. سائل کون ہے؟ خداوند عالم. محشر کا دن ہوگا، امت جا رہی ہوگی اعمال کے ساتھ کس طرف؟ جنت کی طرف، جزا کی طرف. خداوند عالم کی طرف سے جو سائل ہے وہاں سے ندا آئے گی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب جا رہی ہے امت پیغمبر خوش ہوتے ہوئے، مسرت لیتے ہوئے، خوشے ہوئے، جھومتے ہوئے جا رہی ہے. کس طرف؟ جنت کی طرف. سائل کی طرف سے ندا آئے گی. سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، انہیں ابھی روکو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. ان سے ایک سوال باقی ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار سب کچھ تو ہو گیا، اب کون سا سوال باقی ہے؟ نہیں، وہ سوال باقی ہے کہ جو ہم نے دنیا میں انہوں نے ہم سے اجر رسالت مانگا تھا. بس یہ دیکھو کہ ان کے اعمال کے ساتھ قربہ سے مودت ہے کہ نہیں، اہل بیت سے محبت ہے کہ نہیں، اہل بیت سے مودت ہے کہ نہیں. ان کی نمازیں تبھی قبول ہوں گی اگر قربہ سے مودت ہوگی.
صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. وقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، ابھی تو ان سے سوال باقی ہیں. ابھی تو ان سے کون سا سوال باقی ہے؟ اجر رسالت کا سوال باقی ہے. چلیے ایک آیت تو اب آپ نے یہ سنی، ایک آیت اور سن لیجیے. اسی قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان کے اندر ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. سورہ فرقان کے اندر ارشاد ہوتا ہے، قل، اے رسول ان سے کہہ دو، ما اسألکم علیہ من اجرین، کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. ہاں اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اجر رسالت یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو اختیار کرو، اللہ کے راستے کو اختیار کرو. مولانا یہ کیا؟ آپ نے دو آیتیں پڑھ دی. ایک آیت میں اجر رسالت قربہ سے مودت ہے، ایک آیت میں اجر رسالت اللہ کی راہ پر چلنا ہے. یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مولانا اجر رسالت جو ہے یہ قربہ سے مودت ہے یا اللہ کی راہ پر چلنا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. قربہ سے مودت ہے یا اللہ کی راہ پر چلنا ہے؟ دیکھیے اگر کسی عالم کا قول ہوتا، کسی دنیا والے کا قول ہوتا تو شاید اس میں غلطی کا امکان تھا یا غلطی کا امکان ہوتا، مگر یہ اس رب کا کلام ہے کہ جس کے ہادیوں میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے ہادیوں میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، لہذا غلطی تو ہے نہیں. تو جب غلطی نہیں ہے تو پھر دونوں باتیں صحیح. اب جب دونوں باتیں صحیح تو دونوں کو ملانا ہوگا، دونوں کو ملانا ہوگا اور ایک جگہ جمع کرنا ہوگا. یعنی کہنا کیا چاہتا ہے؟ یعنی خداوند عالم کہنا یہ چاہتا ہے کہ اجر رسالت قربہ سے مودت بھی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اجر رسالت قربہ سے مودت بھی ہے اور اجر رسالت اللہ کی راہ پر چلنا بھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ نہ تو اللہ کی راہ پر چلنا قبول ہوگا بغیر محبت اہل بیت کے، اور نہ قربہ کی محبت قبول ہوگی بغیر اللہ کی راہ پر چلے ہوئے. بس جملوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ اللہ کی راہ پر وہ چلے گا جس کے دل میں قربہ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں قربہ کی محبت ہوگی اسی کو اللہ کا راستہ نصیب ہوگا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی اللہ کی راہ پر چلنا ہے تو قربہ سے محبت ضروری ہے، قربہ سے محبت ضروری ہے تو اللہ کی راہ پر چلنا ہوگا. یعنی ہمارے ہاتھوں میں دو چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں اللہ کا راستہ ہے، ایک ہاتھ میں قربہ سے محبت اور مودت ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے سفر آخرت پر جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اطرت اور دوسرے قرآن. خبردار ان دونوں کو لینا، ان دونوں میں سے ایک نہ لینا بلکہ دونوں کو لینا، قرآن کو بھی لینا اور اطرت کو بھی لینا. لن یفترق حتی یرد علی الحوض، قرآن اطرت کے ساتھ ہے، اطرت قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں
مجھ کو یہ بتائیے کہ جب کوئی انسان کسی پل پر یا کسی باریک چیز پر چلتا ہے تو اسے توازن باقی رکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں توجہ چاروں دیکھیں، آپ نے کرتب کرنے والے دیکھے ہوں گے، جب وہ رسی کے اوپر چلتا ہے، کسی باریک چیز کے اوپر چلتا ہے تو اسے توازن رکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو پھیلانا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی رسی پل صراط جیسی ہو، بھائی اگر پل صراط سے گزرنا ہے، ایک ہاتھ میں قربا سے محبت ہوگی، ایک ہاتھ میں اللہ کا راستہ ہوگا۔ اب اگر کسی ہاتھ میں قربا کی محبت نہ ہو یا کسی ہاتھ میں اللہ کا راستہ نہ ہو تو بس وہ گزرے گا نہیں، بلکہ وہیں پر جہنم میں رسید ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، خداوند عالم آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی سماعتوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس ذکر کے اشتیاق میں، جس ذکر کو سننے کے لیے عرش معلیٰ سے فرشتے آتے ہیں۔ عرش معلیٰ سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کلام نہیں ہے، معصوم کا کلام ہے۔ سنیے گا کہ اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے، اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے۔ ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ آنے کے بعد مجلس میں ذکر آئمہ سننے کے لیے جب واپس جاتے ہیں، تو جب دوسرے ملائکہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی مہک آ رہی ہے۔ کیا نعوذ باللہ والعیاذ باللہ ملائکہ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں خوشبو نہ ہو، کہ جہاں پر عطر نہ ہو؟ نہیں، وہاں پہ خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اور جنت کی خوشبو تو ایسی ہے کہ 500 سال دور سے انسان کو سنگائی دے دیتی ہے۔ لہٰذا اس ذکر سے ایسی خوشبو انسان سے ملتمس ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ملائکوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے، عجیب خوشبو ہے۔ کہا ذکر آل محمد ہو رہا تھا۔ دیکھیے، اگر میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلام میں اہمیت نہیں ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ذکر آل محمد ہو رہا تھا، وہاں سے آ رہے ہیں۔ کہا ہمیں بھی لے کے چلیے۔ تمنا کی کس نے؟ ملائکہ نے۔ کہاں پر آنے کے لیے؟ فرش اعظم پر آنے۔ کہا ہمیں بھی لے کے چلیے۔ کہا اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے، اب تو ذاکر اتر چکا ہے، سامعین جا چکے ہیں، تبرک تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر میں تبرک کیا ہے اور ملائکہ کی نظر میں تبرک کیا ہے۔ خدا کی قسم، فرش اعظم کی اہمیت کو سمجھے۔ آپ کی نظر میں تبرک کیا ہے، ملائکہ مقربین کی نظر میں تقرب کیا ہے، تبرک کیا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں مجلس ختم، سامعین جا چکے، ذاکر اتر چکا، امام بارگاہ خالی ہو چکا۔ ملائکہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لے کر تو چلیں، جہاں پر امام حسین اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کے قدموں کی دھول کا تبرک لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تبرک لینا چاہتے ہیں۔ ملائکہ آتے ہیں اور تبرک جو اس فرش اعظم پر ہے آپ کے جانے کے بعد وہ لے کر جاتے ہیں۔ ہم ذکر یہ فرش اعظم کیوں بچھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اجر رسالت ہے، اجر رسالت ہے جو ہماری روحوں میں، ہمارے خون میں، ہماری ماؤں نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ذکر ہوتا ہے مگر بہت سارے افراد ہیں کہ جو نہیں آتے۔ یہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ مولانا اتنے سالوں سے ذکر ہو رہا ہے، آتے ہیں مگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو نہیں آتے۔
کہ جو کچھ افراد نہیں آتے. مولانا اتنے سالوں سے ذکر ہو رہا ہے, ذکر اہل بیت, ذکر امام حسین, ذکر سید الشہداء, ذکر امام مظلوم کربلا ہو رہا ہے, مگر کچھ افراد سننے کے لیے نہیں آتے. میں نے کہا جو نہیں آتے ان کو مت آنے دیجئے, آپ ان پر سوال مت اٹھائیے. کا کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند عالم نے چادر تطہیر میں وعدہ کیا ہے, چادر تطہیر میں وعدہ کیا ہے کہ کبھی بھی جو بھی رجز ہوگا وہ اہل بیت کے ذکر سے دور ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ یہ ہے کہ ہر رجز کو اہل بیت سے دور رکھے. تو جو نہیں آ رہا ہے نہ آئے. آپ آ رہے ہیں شکر خدا کیجیے, آپ آ رہے ہیں شکر باری, شکر عز و جل ادا کیجیے کہ آپ ذکر سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. لہذا اجر رسالت, یہ ذکر وہ ہے کہ جو ہمارے خون میں ہے اور ہماری روحوں میں ہے. یہ ذکر وہ ہے کہ جس ذکر کے بغیر ہم سانس لینا بھی قبول نہیں کرتے, سانس لینا بھی قبول نہیں کرتے. کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ تم قربہ سے مودت کرو. ارباب ازا, امام حسین علیہ السلام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین. قتل حسین, شہادت امام حسین کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے, ایک انقلاب ہے. یہ انقلاب, یہ حرارت لن تبرد ابدا, جو کبھی خاموش نہیں ہوگی, جو کبھی خاموش نہیں ہوگی. آپ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, ہر چیز میں, اور لینا بھی چاہیے. اس لیے کہ اگر مذہب تشیع اور مذہب اسلام, مذہب اہل بیت کے عروج کے لیے اہل بیت کے چاہنے والے حصہ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ کون لے گا؟ ہمارا وجود ان ہستیوں کے وجود کی وجہ سے ہے, ہمارا وجود ان ہستیوں کے وجود کی وجہ سے. تو اگر ہم اس عروج کو, اس وجود کو ان کے ذکر میں خرچ نہ کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کہاں پر کریں گے؟ امام حسین کا معجزہ یہ ہے, دیکھیں جتنے بارگاہ ہیں, جتنے حسینی ہیں, جتنے بیت الصلاۃ ہیں جہاں پر ذکر ہو رہا ہے, کوئی کسی سے مانگنے کے لیے نہیں جاتا, مانگنے کے لیے نہیں جاتا ہے. امام حسین خود اپنا بندوبست کراتے ہیں. امام حسین خود انتظام کراتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے یہاں پر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی مگر جلوس کو پوری کی پوری دعوت حسین کے نام پر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر حسین کے نام پر 10 دیا جائے گا حسین 1 لاکھ دے گا, حسین 1 لاکھ دے گا. اب یہاں سے سنیں, کمیت اسدی, آپ امام حسین کے غم میں مرثیہ پڑھتے ہیں, آپ امام حسین کے غم میں نوحہ پڑھتے ہیں, آپ امام حسین کے غم میں اشعار پڑھتے ہیں. کمیت اسدی, دیبل خزائی, صرف 2 نام لے رہا ہوں. کمیت اسدی امام کی خدمت میں آتے ہیں, چوتھے امام سے بھی روایت ہے اور 5ویں امام سے بھی روایت ہے. 5ویں امام کی روایت سنیں. کمیت اسدی امام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد اشعار پڑھتے ہیں امام حسین کی خدمت سے منسوب. جناب امام محمد باقر بہت گریا کرتے ہیں, گریا کرتے ہیں, بہت گریا کرتے ہیں, اور گریا کرنے کے بعد کہتے ہیں کمیت اسدی اور پڑھو. اللہ اکبر, کمیت اسدی اور پڑھو.
कुमैत असदी और पढ़ते हैं। अब जब खत्म हुआ तो इमाम अपने खादिम को कहते हैं, इमाम क्या कहते हैं कि ए कुमैत असदी, हम तुम्हारे लिए वो दुआ करेंगे जो पैगंबर ने हस्सान इब्ने साबित के लिए दुआ की थी। एक मासूम दुआ कर रहा है, किसके लिए? वो कि जो मदह मौला में पढ़ रहा है, वो कि जो अपनी जबान को हरकत कर रहा है मौला के लिए। कहा कुमैत असदी, हम वो दुआ करेंगे कि जो दुआ पैगंबर ने हस्सान इब्ने साबित के लिए की थी। मौला ने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहा, कुमैत असदी, जिब्राइल तुम्हारी मदद करे, जिब्राइल तुम्हारी मदद करे। और उसके बाद हाथों को उठाते उठाते कहते हैं, अल्लाहुम्मा गफिर कुमैत असदी, परवरदिगार कुमैत असदी के तमाम गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह अकबर। अगर किसी मौला के चाहने वाले के, हुसैन के चाहने वाले के, मौला के चाहने वाले को अगर मौला की दुआ मिल जाए, अल्लाह अकबर। अगर हम कुछ खर्च करने के बाद, अगर हम अब जबान से पढ़ने के बाद, अगर हम कुछ लिखने के बाद उस लिखे हुए को इमाम की खिदमत में पढ़े या कुछ अपनी जेब से निकाल कर इमाम की खिदमत में, इमाम के जिक्र की खिदमत में दे, तो इमाम उसके एवज हमारे हक में दुआ करता है। अगर दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ इमाम की दुआ हो, तो कसम खुदा की कि दुनिया का चाहने वाला नहीं, मौला का चाहने वाला लोलिया की राह पर ठोकर मार देगा, मगर इमाम की दुआ को गले लगा लेगा। नारे हैदरी, नारे तलवार, कुमैत असदी, ये था 5 इमाम से मरबूत। किताब का नाम बताऊं, मक्तल मुकर्रम। मक्तल मुकर्रम में अब्दुल अजीज मुकर्रम ने मक्तल लिखा है। उस मक्तल में इमाम हुसैन किस तरीके से करबला, मदीने से चले, मदीने के बाद करबला पहुंचे, किस तरीके से शहीद हुए, ये सब मक्तल में होता है। तो अब्दुल हुसैन अल मुकर्रम का एक मक्तल है, उसमें ये जिक्र करते हैं। ये वाली रिवायत इसी किताब में मौजूद है कि जो 5 इमाम से। अब अगली रिवायत में 4थे इमाम से पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, अपने मवद्दत के चिरागों को अपने दिलों में रोशन करने के बाद रिवायत को सुनिएगा। आपका दिल मवद्दत अहले बैत से रोशन हो जाएगा। खुदा की कसम, ये जिक्र आपकी दुनिया को रोशन कर देगा और आखिरत में आपकी कब्र को रोशन कर देगा। 4थे इमाम कुमैत असदी आते हैं, इमाम की खिदमत में अशार पढ़ते हैं। इमाम हुसैन की खिदमत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरिया करते हैं, कुमैत असदी और पढ़ो, कुमैत असदी और पढ़ते हैं, कुमैत असदी और पढ़ो। इमाम गिरिया कर रहे हैं, कुमैत असदी अशार पढ़ते हुए जा रहे हैं। जब मजलिस खत्म हुई, अब इमाम अपने खादिम को कहते हैं, खादिम जाओ दुरूने खाना जाओ और थैली लेकर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थैली लेकर आओ। जनाबे सैयदे सज्जाद के हाथ में थैली है, कुमैत की तरफ बढ़ाते हैं, कुमैत असदी की तरफ। जो इमाम हुसैन के गम में जिस तरीके से ताउन करता है, पढ़ने के एतबार से, इमाम बारगाह के एतबार से, इमाम बारगाह के एतबार से, तबर्रुक के एतबार से, मोमिनीन के ताउन के एतबार से, किसी भी एतबार से गम हुसैन में किसी भी एतबार से ताउन करता है। और अगर नहीं करता तो आज से इमाम से अहद करे कि मौला आज से मैं आपके जिक्र में जरूर ताउन करूंगा, इसलिए कि हुसैन वो नहीं है कि जो लेकर भूल जाए। अल्लाह अकबर। हुसैन वही नहीं है जो लेकर भूल जाए, हुसैन वो है कि जो देकर भूल जाए। कुमैत असदी कहते, मौला ने कुमैत असदी की तरफ थैली की, कुमैत असदी ने हाथ जोड़े, कुमैत असदी ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद क्या कहा, मौला आपके इस गुलाम को, आपके इस अदना से गुलाम को दौलत नहीं चाहिए। इमाम दौलत दे रहे हैं, इमाम दौलत दे रहे हैं।
کمیت اسدی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا دولت نہیں چاہیے، یعنی اگر کسی کو دولت چاہیے تو امام کا سب سے پہلے عطیہ دولت ہوتا ہے، مگر دولت نہیں چاہیے۔ کمیت اسدی اور کیا چاہیے؟ کمیت اسدی اور کیا چاہیے؟ سنیں گے امام نے کیا مانگا ہوگا کمیت اسدی نے، آپ تصور کریں، اپنے اپنے ذہنوں میں تصور کریں کہ کمیت اسدی نے کیا مانگا ہوگا، اور اس کے بعد روایت سنیں کیا مانگا ہوگا۔ جنت مانگی ہوگی، کوثر مانگا ہوگا، حوض کوثر مانگا ہوگا، سلسبیل مانگی ہوگی، جنت کی نہریں مانگی ہوں گی، درجات مانگے ہوں گے، کیا مانگا ہوگا؟ دنیا تو مانگی نہیں، نہ بیٹا مانگا، نہ اولاد مانگی، نہ مال مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ جنت مانگی، کوثر مانگی، سلسبیل مانگی، مانگی تو کیا مانگا؟ مولا دولت نہیں چاہیے۔ کمیت اسدی پھر کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ کمیت اسدی کیا چاہیے؟ مولا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کمیت کہتے ہیں مولا یہ جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے، مولا اگر ممکن ہو تو اپنے غلام کو اپنا پہنا ہوا یہ لباس دے دیجئے۔ اللہ اکبر، مولا یہ لباس مجھ کو دے دیجئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب امام حسین نے حر کو رومال سیدہ کیوں دیا تھا؟ بخل نہ کریں، کسی بھی طریقے سے بخل نہ کریں، خدا کی قسم اگر در اہل بیت پر بخل کیا جائے گا تو پھر کہاں پر دیا جائے گا؟ کہاں پر دیا جائے گا اگر در اہل بیت پر بخل کیا جائے گا؟ اپنا وقت در اہل بیت پر نکالیں، اپنا مال در اہل بیت پر خرچ کریں۔ دیکھیے حج واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ واجب ہے، حالانکہ یہ موقع نہیں ہے پڑھنے کا لیکن آگے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ حج واجب ہے؟ واجب ہے، سب بولیں حج واجب ہے۔ کیا غریب پہ حج واجب ہے؟ غریب پہ حج واجب ہے؟ نہیں واجب ہے۔ میں نے 3 لاکھ روپے سید صاحب سے لیے، سید علی صاحب سے لیے اور حج پر چلا گیا قرض لے کر، میری استطاعت نہیں تھی، میں نے 3 لاکھ حج قرض لیا اور حج پر چلا گیا، کیا میرا حج صحیح ہے؟ کیا میرا حج صحیح ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ میں صاحب استطاعت نہیں ہوں، میں مستطیع نہیں ہوں۔ لیکن مولا زیارت امام حسین کے لیے ارشاد فرماتے ہیں سنو میرے چاہنے والوں، اگر تمہاری جیب میں پیسے نہ ہو تو قرض لے کر آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں زیارت امام حسین میں لیا ہوا قرض، زیارت امام حسین میں لیا ہوا قرض میں پورا کروں گا۔ تو جب مولا زیارت پہ لیے ہوئے قرض کو ادا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام خمینی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام خمینی، امام خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک کا، اپنے گھر کا نہیں، اپنے گھر کا نہیں، اپنے خانوادے کا نہیں، اپنے رشتہ داروں کا نہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے ملک کا خرچ، میں اپنے ملک کا کھانا صرف اور صرف امام حسین سے ماہ محرم میں سوال کرتا ہوں، ماہ محرم میں مانگتا ہوں، اور امام ماہ محرم میں مجھے میرے پورے ملک کا کھانا دیتے ہیں۔ لہذا بخل نہ کریں ارباب اعضاء، اس لیے کہ آپ جتنا امام کی خدمت میں خرچ کریں گے امام اتنا آپ کے مال میں برکت فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ ذکر امام حسین میں صرف کیا ہوا مال، یہ خدمت امام حسین یا خدمت ائمہ میں صرف کیا ہوا مال، اوقات، یہ فنا نہیں ہوتے، یہ فنا نہیں ہوتے، یہ بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے سمندر میں پانی ڈال دیا جائے، بھائی جب تک سمندر رہے گا وہ قطرہ باقی رہے گا، آپ کا خرچ کیا ہوا مال امام حسین کی خدمت میں تب تک باقی رہے گا جب تک کہ حکومت امام حسین باقی ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام یا حسین۔ لہذا آپ بخل نہ کریں، آپ امام حسین میں کے غم میں، امام حسین کے ماتم میں ہر چیز جو ہو سکتی ہے اس کو ادا کریں، اور یہی تو قربہ سے مودت کا صلہ ہے، یہی تو حقیقی محبت ہے
کہ اپنے محبوب پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا شرف، سب کچھ نچھاور کر دیا جائے. یہی تو قربا سے مودت ہے، یہی تو اجر رسالت ہے کہ اپنا سب کچھ امام کی خدمت میں نچھاور کر دیا جائے. ارباب ازاد 2 محرم ہے اور 3 کی شب ہے. بس میں نے مجلس کو ختم کیا. 2 محرم الحرام، وہ تاریخ کہ جو یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، آج وارد کربلا ہو رہا ہے. آج وارد کربلا ہو رہا ہے. کس طریقے سے وارد کربلا ہوا؟ جب امام اس سرزمین پر پہنچے ہیں تو ایک بار گھوڑے نے اسب باوفا نے چلنے سے منع کر دیا. اللہ اکبر. یہ مشیت الہی تھی، ورنہ چرند و پرند امام کے تابعدار ہوتے. امام نے ایک گھوڑا بدلا، امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں. تیسرا گھوڑا بدلا، مگر وہ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں. ایک بار امام نے کہا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس زمین کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا کہ اس کا کوئی اور نام ہے؟ الہ اسم آخر. مولا ہے اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں. الہ اسم آخر کہ اس کا کچھ اور نام بھی ہے. مولانا ہے اس کو غاصریہ ناصریہ بھی کہتے ہیں. الہ اسم آخر کہ اس کا اور کچھ بھی نام ہے؟ نام مولانا لہو اسم ہوا کرب و بلا. مولا اس کا ایک نام اور ہے. کہا کیا؟ کرب و بلا. اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، یعنی مصیبتوں اور بلاؤں کی جگہ. اللہ اکبر. امام گھوڑے سے نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد ایک مشت خاک اٹھائی، اور خاک اٹھانے کے بعد اب جو خاک کو سونگا ہے تو ایک بار کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری ہوا. یہ کلمہ استرجا جناب زینب نے سنا. ارے بھائی خیریت تو ہے؟ بھائی یہ کس زمین پر ہم آ گئے ہیں؟ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. بہن زینب، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس پہ تمہارا ماں جایا قتل کیا جائے گا. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پہ تمہارا بھائی بھوک اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. ارے یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر تمہاری رضا چھین لی جائے گی. اللہ اکبر. ارباب ازا امام درس دینا چاہتے ہیں. حر ساتھ تھا نا، حر نے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا تھا. حر راستے میں ملا، اور راستے میں ملنے کے بعد حر نے کہا مولا اس جگہ سے آگے نہیں جانے دوں گا، بس یہی جگہ ہے کہ یہیں پہ آپ کو رکنا ہے. اور ایک بار لجام فرش پر ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا، جیسے ہی لجام فرش پہ ہاتھ پڑا تو ایک بار امام نے ارشاد فرمایا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بس جیسے ہی اتنا امام حسین نے کہا، ایک بار حر نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا. مولا میں اتنی گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کی ماں کا نام، مادر مبارک کا نام اپنے لبوں سے لوں. اللہ اکبر. یہ زہرا کی محبت تھی، یہ زہرا کی مودت تھی، یہ زہرا کی قربت تھی، یہ زہرا کا مودت حر کے دل میں تھی، جو حر کو لشکر سعد سے لا کر امام حسین کے ساتھ لے کر آ گیا. اللہ اکبر. سنیں گے امام حسین کا، امام حسین نے کیا برتاؤ کیا حر کے ساتھ. اے حر نے دیکھا، جناب امام حسین نے دیکھا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے. عباس کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی، علی اکبر، عباس. ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آقا کی خدمت میں. مولا کیا حکم ہے؟ غلام حاضر ہے. کہا حر کا لشکر پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ. اللہ اکبر. حر کا لشکر پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ. حر کے لشکر کو سیراب کیا. امام نے دیکھا کہ حر کے لشکر کے گھوڑے زبان کو باہر نکالے ہوئے پیاسے. مولا نے کہا کہ علی اکبر و عباس، اب حر کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. اللہ اکبر. یہ امام راستے ہموار کر رہے ہیں حر کے لیے.
راستے ہموار کر رہے ہیں. یہی سیرت امام حسین ہے کہ اپنے دشمن کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے. ارے امام جب دشمن کو یاد رکھیں گے تو کیا امام چاہنے والے کو یاد نہیں رکھیں گے؟ کیا امام اس کو یاد نہیں رکھیں گے کہ جو آپ کی مظلومی پہ گریا کرتا ہے؟ کیا امام اس کو یاد نہیں رکھیں گے کہ جو آپ کی غربت پہ گریا کرتا ہے؟ کیا امام اس کو یاد نہیں رکھیں گے ارے جو آپ کے بے کفن ہونے پہ گریا کرے؟ جب گھوڑوں کو پانی پلا دیا تو پانی بچا. مولا نے ارشاد فرمایا عباس جو پانی بچا ہے وہ گھوڑوں کے سموں پر ڈال دیا جائے. ارباب ازا 2 محرم ختم ہو گئی, 10 محرم آئی. یہی ہر تھا کہ ہر نے میں خیام امام حسینی سے الاتش الاتش کی آواز کی سنا. اللہ اکبر. الاتش کی آواز کون؟ امام حسین نہیں, اکبر نہیں, عباس نہیں. کون؟ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے. ارے سکینہ اور سکینہ جیسے دوسرے بچے. الاتش بابا پیار, امو پیار. حر نے ایک بار الاتش الاتش کی آوازوں کو سنا, بیٹے کو بلایا, بھائی کو بلایا. بلانے کے بعد کہا سنو کس کی آواز ہے؟ کہا بچوں کی آواز ہے. کہا کس کے بچوں کی آواز ہے؟ حسین کے بچوں کی آواز. کہا نہیں, حسین کے بچوں کی آوازیں نہیں, ہم پر احسان کرنے والے جس نے ہمیں پانی پلایا اس کے بچے پیاسے. ارے جس نے ہمیں حیوانات کا خیال رکھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عزاداری کو اور ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمانا. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا علیہ السلام کی. پروردگار جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مومنین بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. پروردگار جو مومنین اپنے دلوں میں حج و زیارت اور نیک حاجتیں رکھتے ہیں پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جن بھی مومنین اور مومنات نے التماس دعا کہا ہے, دعا کے لیے التماس کیا ہے, پروردگار ان کی تمام دنیاوی اخروی اور تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمانا. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کی حفاظت فرمانا. پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمانا, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین 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 روکا ہوا ہے دیکھ کو غازی ہے تشر ناکام. حکم امام وقت سے مجبور ہے غلام. اے ارمان سارا جنگ کا اشکوں میں بہہ گیا. عباس آج لاش اٹھانے کو رہ گیا. ملتی نہیں ہے رنگ کی رضا جب امام سے. عباس کیا کرے, ہائے عباس کیا کرے. لاشوں پہ لاشیں آتے رہے, دیکھتا رہے. عباس کیا کرے, ہائے عباس کیا کرے. لاشوں پہ لاشیں آتے رہے, دیکھتا رہے. عباس کیا کرے. کوئی بچہ مقتل سے جب منہ میں نہا کر آتا ہے, آقا لاشا لاتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. ٹکڑے ہوئے ہیں خاک پہ وہ گود کے پلے. عباس کیا کرے, عباس کیا کرے. ماما اجازت
शर्मिंदा हूँ। कौन मोहम्मद जहाँ से गुजरे और मैं अब तक जिंदा हूँ। सुनते अली के लाख जिगर दोनों मर गए। अब्बास क्या करे, हाय अब्बास क्या करे, हाय अब्बास क्या करे, हाय अब्बास क्या करे। लाशों पे लाशें आते रहे, देखता रहे, अब्बास क्या करे। अब्दल में क्या हाल हुआ है आका हसन के बेटे का। दिल में मेरे जख्म बना है कासिम के हर टुकड़े का। गठरी बना के लाई गई मेरे सामने। अब्बास क्या करे, हाय अब्बास क्या करे। लाशों पे लाशें आते रहे, देखता रहे, अब्बास क्या करे। दरिया सामने बहता है, बस इज़्न विदा का मिल जाए। साकी कौसर के बच्चों पर पानी बंदूरा रोते हुए ये प्यास से मुझको देख कर। अब्बास क्या करे, हाय अब्बास क्या करे, हाय अब्बास क्या करे।